شروع کریں جناب. میں شروع کروں جی حضرت. اچھا سوال پوچھے حضرت, اس نے ایک بھی سوال نہیں, اس نے ایک بھی سوال کا جواب نہیں دیا. اچھا یہ تحریر فرمائیں, دین کامل ہو چکا تھا یا نہیں. دوسرا سوال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ رسالت سر انجام دی یا نہیں. نمبر 3, اگر حضرت عمر کو خطاب تھا کہ تم گمراہ نہیں ہوں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب حضرت علی کو کیوں دے دی. چوتھا, اس نے کہا کہ اس کتاب کے اندر اماموں کے نام لکھے تھے. طارق بھائی غور سے سننا, اس کتاب کے اندر اماموں کے نام نکلے تھے. وہ یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام کو اماموں کے نام کیوں دیں گے؟ امام کو تو ویسے بھی پتا تھا, وہ تو یعلم الغیب, وہ تو غیب جانتے تھے حضرت علی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کاغذ پر اماموں کو نام لے کر جن کو دینا تھا ان کو تو نہیں دیا, لیکن جس کو ویسے بھی پتا تھا اس کو جا کر دے دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جس کو ویسے بھی پتا تھا مخلوق پیدا ہونے سے پہلے یعلم الغیب, تو اس کو جا کر دے دیا. سبحان اللہ. اچھا پانچواں سوال, اہل بیت کی موجودگی میں نے ثابت کی کتابوں سے. ایک منٹ ٹائم روک دیں طارق بھائی. اگر یہ چاہتے ہیں نا کہ اپنا ٹائم سب مجھے سوال لکھا دیں, بالکل میں ان کے سب سوالوں کے جواب دوں گا, لیکن دیکھیں سوال کرنا میں 30 سیکنڈ لگتے ہیں, جواب دینے میں ٹائم لگتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ 10 منٹ میں مجھے بہت سارے سوال لکھا سکتے ہیں. اور میرا قصور نہیں ہے, میرا قصور نہیں ہے. مجھے بات کرنے دو, ٹائم رکا ہوا ہے, مجھے بات کرنے دو. بھائی صاحب میں نے ٹائم روکا ہوا ہے, مجھے بات کرنے دو, پھر بات کر لیں اپنا. نہیں, میں ادھر بیان سننے کے لیے نہیں آیا ہوں. اگر تیاری کر کے نہیں آئے ہو میرا قصور نہیں ہے. میں نے سوال دیا, آپ سوال کی جواب نہیں دے رہے ہیں. میں آپ کو بھائی صاحب, بھائی میرے محترم بھائی, دیکھیں سوال جواب ہر سوال کے لیے مجھے 3 منٹ اضافی کی ضرورت ہے. نہیں, اگر آپ سوالوں کی لسٹ ڈالو گے نا تو 10 منٹ کافی نہیں ہے. میں سب عرض کرنا چاہتا ہوں, جواب دے رہا ہوں, آپ میرے سوالوں کا جواب نہیں دے رہے کیونکہ آپ دے نہیں سکتے. میں نے شروع میں کہا تھا بھائی میں آپ سے بات ہی نہیں کر رہا, میں ماڈریٹر سے بات کر رہا ہوں, میں ماڈریٹر صاحب سے بات کر رہا ہوں. ماڈریٹر صاحب سمجھ رہے ہیں, عرض یہ ہے سوال جواب اگر کرنا ہے نا, ایک سوال کے مقابلے میں ایک سوال کر لینا نا, اس طرح تو نہیں ہے. حضرت میرا چوتھا سوال, بات کرنے دیں بھائی, ٹائم رکا ہوا ہے. حضرت عمر آدمی ڈر گیا بھائی, مولوی ڈر رہا ہوا ہے. ٹائم شروع کرو. بالکل طارق بھائی کو بات کرنا, میرا چہرہ زرد ہو رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں. آپ کی جہالت کو دیکھ کر میرا چہرہ زرد ہو رہا ہے, آپ کی جہل کو دیکھ کر میرا چہرہ زرد ہو رہا ہے. سوالوں کا جواب دے, ٹائم روکا ہوا ہے, تو ان سوالوں کا جواب دے. اچھا سنیں, بات سنیں, 1 منٹ مولانا, مجھے معلوم ہے, 1 منٹ بات تو سن لیں. جی فرمائیے. کول ڈاؤن ہو جائیں. جی بالکل. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو انہوں نے یہ بات کی ہے نا 10 منٹ پہلے, آپ سے میں جاننا چاہتا ہوں کچھ انہوں نے تکرار کی ہے یا کچھ نئی بات کی ہے. انہوں نے تکرار کیا ہے سب باتوں کا. سن لیجیے گا. اگر انہوں نے تکرار کی ہے تو آپ ان کو پہلے, میں اپنے جاننے کے لیے پہلے آپ ان کو ٹچ کر لیں کہ بھائی یہ آپ نے جو پوائنٹ ریز کیے میں نے ان کا جواب آپ کو دے چکا ہوں, یہ میرا جواب تھا, مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں, لوگ دیکھ لیں گے ریپیٹ کر کے. اچھا اس کے بعد آپ, میری یہ ناچیز کی رائے ہے, پھر آپ نا 3 سوال یہ جو آپ لکھیں نا, یہ 3 سوال ریز کریں. ابھی چلنے دیر مناظرہ جتنی دیر چلتا ہے, نماز کے لیے پھر آپ کو وقفہ دے دیں گے, تو وہ اسی طرح پھر وہ بھی 3 سوال آپ پر دے دیں گے اسی گفتگو میں. میں نے اس کے سارے جواب دے دیے, یہی اس کا ایک بھی میرے ذمہ نہیں ہے, اس کا ایک بھی میرے ذمہ نہیں ہے. نہیں ہے, جھوٹ کہہ رہا ہے آدمی. میں سوال سنا دوں تجھے دوبارہ, سوال تاریخ سے بھول گئے ہو ڈر کی وجہ سے, دوبارہ سنا دوں سوال, دوبارہ سوال سنا دوں تجھے. آپ چپ کریں نا, پلیز آپ ذرا خاموش ہو جائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ ریز کریں گے نا سوال, یہ لازمی بات ہے اگلے اپنی ٹرن میں دیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ اپنی ٹرن آئے گی, یہ جو اس وقت سوالات ریز کریں گے یہ بھی 3 ریز کریں گے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ بھی تھوڑے سوالات ریز کریں اور آج جتنے بھی ہیں لکھیں. یہ بالکل بات آپ کی صحیح ہے. دیکھیں سوال محدود ہونے چاہیے کیونکہ وقت محدود ہے. وہ بھی جب اپنی بات وقت محدود نہیں ہے, میرے پاس پوری رات ہے. 10 منٹ میں 10 منٹ وقت محدود ہے نا, پوری رات ہم بھی ہیں. شیخ صاحب 1 منٹ آپ بات سن لیں, میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, مجھے کاٹے بغیر 1 منٹ سنیں. دیکھیں شیخ صاحب 1 منٹ آپ سن لینا پلیز. عرض یہ ہے کہ دیکھیں 10 منٹ کا ٹائم محدود ہے, ان لمیٹڈ نہیں ہے. 10 منٹ کے ہمارے پاس کھلا ہے کہ ہم کتنے ٹائم رکھتے ہیں نا, تو 10 منٹ میں صرف محدود سوالات کا جواب دیا جا سکتا ہے, 2-3 سوالوں کا جواب. اس کے علاوہ میں نے اپنا کیس بھی بنانا ہے, آپ نے بھی اپنا کیس بنانا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ 1 منٹ پلیز سن لیں,
پلیز سن لیں, پلیز سن لیں. نہیں, بات ختم نہیں ہوئی ہے نا, بات نہیں ختم ہوئی ہے. یہ عجیب آدمی ہے, بات کرنے دو نا. نہیں, اپنی نہ سناؤ نا, اپنی نہ سناؤ. ایک منٹ بھائی, اپنی نہ سناؤ. ایک منٹ, یہ آدمی بھائی فالتو ہے. نہیں طارق بھائی, آپ ان کو بات کرنے بھائی سامنے والے کو بات تو کرنے دو نا, مجھے بات کرنے تو دو نا یار. میں تو کر رہا تھا بات, آپ نے مجھے کاٹا. نہیں, ایک منٹ, آپ میری بات سنو, میری بات خاموش ہو جاؤ. حسن صاحب ان کی ٹرن چل رہی ہے, ان کو بات مکمل کر لینے دیں, پھر آپ کو ٹائم دیتے ہیں. ابھی ٹائم رکا ہوا ہے, یہ جرنل ٹائم ہے. ٹائم روکے رکھو, ٹائم ارشاد, ٹائم روکے رکھو, ٹائم رکا ہوا ہے. ہاں روک کے میرے سوال میں اس وجہ سے نہیں چھوڑ رہا ہوں, اور اس کو وقت نہیں دے رہا ہوں, کیونکہ میرے سوال پرانے ہیں. اور یہ کیا کر رہا ہے, یہ بار بار تان لاتا ہے, اور بے فائدہ تان. وہ ویسے قرآن کی آیات سنا رہا ہے, یہ سمجھ رہا ہے کہ میں خطبہ کر رہا ہوں. آپ مناظرے میں ہیں, یہ مناظرہ ہے, میں آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہوں, آپ بڑے پریشان ہیں. اللہ کی قسم, آپ کی جہالت کو دیکھ کر میں پریشان ہوں کہ مجھے ایسے جاہل سے واسطہ پڑا ہے. آج تو نے ڈرم چائے کا پی لیا, میں دیکھ رہا ہوں. اچھا جی, اس وجہ سے میں نہیں چھوڑ رہا ہوں. اچھا ہاں اچھا, اب میں بات کروں بھائی, اب ان کو بات کرنے دیں. ایک منٹ دیں نا جی, میں نے ان کو دیں, کیا کہنا چاہتا ہوں. نہیں, وقت میرا ہے. بات سنیں, بات نہیں, وقت میرا ہے. وقت آپ کا نہیں ہے, آدمی وقت رکا ہوا ہے, وقت رکا ہوا ہے. نہیں, آپ نے روکا ہوا ٹائم, میں نے میرا وقت اس کو ابھی تک نہیں پتا. آپ اس طرح کرنا نا, وقت آپ کے اندر تقریر شروع کرنا, میری تقریر. ہاں الحمدللہ, ایک منٹ بات کرے گا. اللہ یاری صاحب, مجھے پتا تھا کہ اس کا توقع نہیں, تجھے اس کا توقع نہیں تھی. حلیم صاحب, آپ کا تو بھائی صاحب, آپ سامنے والے کو مجھے بات کرنے دے گا, کوئی نہیں دے گا بھائی. کہہ رہے ہیں کہ خطاب حضرت عمر کو ہے اور کتاب حضرت علی کو دے دی. ماشاءاللہ, چلیں ان کی سن لیتے ہیں. جی آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں جی؟ عرض یہ ہے حضور, یہ سوال جتنی مرضی کریں, ٹھیک ہے نا. اگر یہ بے انلمیٹڈ 10 منٹ میں انلمیٹڈ سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہم بھی انلمیٹڈ سوال کریں گے, ٹھیک ہے. سوالوں کا لسٹ. بھائی صاحب میری باری ہے, پلیز چپ کرو, پلیز چپ کریں. ہاں تھینک یو سر. تو یہ دیکھیں, کیونکہ 10 منٹ ایک لمیٹڈ ٹائم ہے, اس میں دیکھیں 2-3 جو کلیدی سوال ہیں کیے جائیں. وہ اس میں ٹائم لگتا ہے ایک سوال کرنے میں, اور ایک سوال کے اچھی طرح سے علمی طور پہ جواب دینے میں 3-4 منٹ آرام سے لگتے ہیں. 10 منٹ میں اگر ٹائم لگتا ہے تو بھائی مجھے بات کرنے دو پلیز, خاموش ہو جاؤ نا, خاموش ہو جاؤ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ انلمیٹڈ سوال کریں, کوئی بات نہیں, آپ بات نہ کریں, ورنہ میں میرے جو طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں وہ بات کرنا شروع کر دیں گے. آپ بات نہ کریں. میڈیٹر ہے طارق بھائی. کاظمی صاحب آپ پلیز چپ کر جائیے, خدا کے واسطے آپ چپ کر جائیے پلیز. کائنڈ پریشان ہے نا, پلیز ڈونٹ مائنڈ پلیز. اب پریشان آپ کی نادانی کی وجہ سے ہیں کہ آپ کو اتنی بات نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ ہم بھی آپ پہ, ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح پروگرام ہو کہ غیر علمی ہو, دونوں طرف کا احترام نہ ہو. اس طرح اگر یار اس کو بات کرنے دو, ٹھیک ہے, آپ کوئی فیصلہ سناؤ طارق بھائی. اچھا ٹھیک ہے, میری عرض سن لے. میں عرض یہ کرتا ہوں, واللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ دونوں شرکاء اور عالم دین ہیں, قابل احترام ہیں, واجب التکریم ہیں, اپنے اپنے مسالک کے حساب سے ان کی آراء ہیں, ان سے ہمارا اتفاق کرنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے. ناظرین سامعین سن رہے ہیں تو ان کا وقت ہے, شروع ہوتا ہے, درمیان میں بریک ہو کے میں چاہتا ہوں کہ کوئی ترتیب پہلے بنا لینی چاہیے, اسی لیے ابتدائی ٹائم دیا تھا. اگر درمیان میں کوئی انٹرپشن کو مسئلہ آتا ہے تو اس کو دیکھیں عبد الحلیم صاحب, اس کو حل کر کے پھر آگے بہترین انداز میں, احسن انداز میں گفتگو ہو جائے. اس لیے میں درمیان میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, ورنہ میں ناچیز میں گستاخی نہیں کرتا. میں کبھی علماء کے درمیان میں, آپ نے شاید دیکھا, میں کبھی بولتا نہیں ہوں. تو اب آپ اس طرح کریں, ٹھیک ہے, پھر آپ بات کریں تھوڑا. میری ٹھیک ہے بھائی, اس کو سوال کرنے دو, اس کو سوال کرنے دو, اس کو سوال کرنے دو بھی, ٹھیک ہے, سوال کرنے دو, جتنی مرضی سوال کرو تم. ہمیں پتہ چلا, ہم چاہ رہے تھے کہ بھئی ایک علمی گفتگو ہو, ٹھیک ہے, چاہتے ہیں کہ بھئی وہ ٹھیک, میں ان کا انداز جانتا ہوں, آپ جتنی مرضی سوال کرو, جتنی مرضی سوال کرو. میں کر رہا ہوں ابھی بھی علمی گفتگو تو میں کر پتہ چل رہا ماتم کو آپ سنا رہے ہیں, مجلس آپ کرا رہے ہیں, علمی گفتگو یہ دیکھیں میں کر رہا ہوں. یہ میں نے ٹائم روکا ہوا, اتنا ٹچ نہیں ہوا, اتنا ٹچ نہیں ہوا, میں نے ٹائم صرف کتاب کی آیات. اوکے بھائی, آپ یہ بڑے علمی گفتگو کر رہے ہیں, بسم اللہ کنٹینیو کریں, آپ کنٹینیو کریں. الحمدللہ. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا انہوں نے کہا تھا, میں نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا جب کتاب لکھی گئی, شروع ہو گیا, جب کتاب لکھی گئی تو صحابہ گمراہ کیوں ہوئے؟ تو اس نے کہا حضرت عمر کی وجہ سے گمراہ ہوئے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی کتاب کو بے اصل اور معطل کر دیا یا نہیں؟ ٹھیک ہے, حضرت عمر اتنے بڑے صاحب جلال تھے کہ حضرت عمر نے
ان کی کتاب کو بے اثر کر دیا کہ پوری امت گمراہ ہو گئی ایک شخص کے نہ کہنے کی وجہ سے؟ نہیں. اچھا میں نے یہ بھی ثابت کیا کہ حضرت علی حسبنا کتاب اللہ، یہ بار بار بھاگ رہے ہیں، جواب نہیں دے رہے ہیں. حسبنا کتاب اللہ، اگر یہ جملہ غلط ہے تو میں نے ثابت کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی جملہ کہا. اگر غلبہ الوجہ وہ غلط ہے، حضرت علی اور حسن حسین نے بھی یہی جملہ کہا. اگر حجرہ غلط ہے، حضرت علی نے بھی یہی کہا. اچھا اس نے خود اپنی ٹرن کے اندر آخری منٹوں کے اندر اس نے اقرار کیا حضرت علی موجود تھے. کیوں؟ اس نے کہا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ قَرِّبُوا، ان میں سے کچھ تھے جنہوں نے کہا کہ قریب قریب کرو. تو اس نے کہا کہ حضرت علی ان میں سے تھے. تو جب حضرت علی ان میں سے تھے، یہ اس کی اپنی بات ہے، جب حضرت علی ان میں سے تو حضرت علی کی موجودگی ثابت ہو گئی. اس نے خود کہا، اب وہ ریوائنڈ کرو، اب پیچھے جاؤ، اب سنو گے. اس نے کہا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ قَرِّبُوا، تو ان میں سے حضرت علی موجود ہو سکتے ہیں، تو حضرت علی کی موجودگی ثابت. اچھا ابھی میری یہ ناؤ، اگر یہ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اگر ہم مانیں کہ حضرت علی موجود نہیں تھے، ایک منٹ، ان باتوں کا مجھے جواب چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو حاضر رکھنے کا اہتمام نہیں کرتے تھے، بلکہ حضرت عمر کو اپنے ساتھ کافی سمجھتے تھے. حضرت علی کو اگر حضرت موجود نہیں تھے، اتنی اہم اتنی امپورٹنٹ مجلس کے اندر اگر حضرت علی موجود نہیں ہے، جس میں پوری دنیا کی دلالت اور ہدایت کی بات ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی موجودگی کی پرواہ نہیں کی، ان کو حاضر کرنے کا اہتمام ہی نہیں کیا، اگر ہم مانیں کہ حضرت علی موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا آگے اس کا مطلب یہ ہوگا، دوسرا مطلب، مجھے ہر مطلب کا چاہیے، دوسرا مطلب یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر ایمان ثابت نہیں ہو رہا، حضرت عمر کو ایک ایسا علم دے رہے ہیں جس سے پوری امت ہدایت پر آ جائے گی. یہ حضرت عمر کا ایمان نہیں ہے. تیسری بات کہ اتنے اہم موقع پر ثابت ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غائب رہتے تھے. حضرت علی غائب، اتنے اہم موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غائب رہتے تھے. جب حضرت علی غائب ہوں، دیکھو شیعہ حضرات کیا کہتے ہیں کہ حضرت عمر اور ابو بکر جنازے میں حاضر نہیں ہوئے اور ان پر تان شروع کرتے ہیں. جب وہ جنازے میں حاضر نہیں ہوئے اور ان پر تان، تو جو اس موقع پر حاضر نہیں ہوا اور غائب رہا وہ مطعون کیوں نہیں؟ چوتھا میرا کہ اگر حضرت علی موجود نہیں تھے، کہیں باہر تھے، شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ غیب جانتے تھے. یا تو قبول کرو کہ ان کو وہ غیب نہیں جانتے تھے، اگر یہ قبول کر لیا تو اس کی امامت کی چھٹی. اور اگر قبول کر لیا کہ وہ باہر تھے لیکن علم غیب جانتے تھے، تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہوئے اور قدرت رکھتے ہوئے انہوں نے سستی کی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت میں. باہر ہیں، اندر نہیں ہیں، باہر ہیں، کہیں اور ہیں. لیکن اگر وہ باہر ہیں، جانتے ہیں، جاننے کے باوجود وہ قدرت رکھتے ہیں، قدرت رکھنے کے باوجود اگر انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قلم دوات نہیں دیا اور حضرت عمر کا معارضہ نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سستی کی اللہ اور رسول کی مدد میں. اور اگر وہ قادر نہیں تھے تو ان کے یہاں جو عقیدہ ہے ولایت تکوینیہ کا، اس کی چھٹی ہو گئی. اس کو حاضر ناظر مختار کل مانتے ہیں، بلکہ اس کو خدا مانتے ہیں. لیکن اگر وہ باہر تھے تو ان کے یہاں استغاثہ ایک عمل ہے، استغاثہ. وہ حضرت علی کو پکارتے ہیں، یا علی عبدالعلیم مجھے مار رہا ہے، مجھے مار رہا ہے. ٹھیک ہے، یا علی عبدالعلیم مجھے مار رہا ہے، پٹائی کر رہا ہے. تو یہ حضرت علی کو پکارتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ حضرت علی سن سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر سن سکتے ہیں، ہاں بالکل اللہ بھی سن سکتے ہیں، لیکن اللہ ہمیشہ نہیں آتے. میری بات سنیں، میری بات سنیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں تو اگر حضرت علی نہیں آتے تو انہوں نے سستی کی نا، یا تو سستی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا. تو آپ لوگ حضرت عمر کی فکر کیوں کر رہے ہیں؟ پہلے تو حضرت علی کی فکر. اگر نہیں سن سکتے تو پھر استغاثہ کیوں کرتے ہو؟ اگر نہیں سن سکتے تو یہ میرے سارے سوال ہیں. پہلے میرے 6-7 ہیں، ابھی میرے 5-6 اور آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کو مبارک ہو. اچھا، انہوں نے یہ کہا کہ امام کی ہر بات ماننی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ماننی ہے. ٹھیک ہے، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں. حدیبیہ کے واقعے پر یہ ہے تفسیر قمی، تفسیر قمی
حسن اللہ یاری کے یہاں معتبر کتاب ہے. اس کے اندر حضرت حدیبیہ کا واقعہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فرمایا کہ حضرت علی کو فرمایا کہ فقال اکتب محمد بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ لکھ. فقال امیر المومنین، حضرت علی نے کہا ما امحو اسمک، میں آپ کا نام نہیں لکھتا ہوں، میں آپ کا نام، ٹھیک ہے. فمحاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے پھر اس کو اریز کیا، مٹا دیا. اور ثم کتبا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا یا کسی اور سے لکھوایا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، طارق بھائی میری بات یاد رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکم کو جاری رکھا اور آپ اپنے حکم کو چھوڑا نہیں. حضرت علی نے مخالفت کی. جب آپ حضرت عمر جب انہوں نے فرمایا کہ ایتونی کتاب لاؤ، پہلے تو حضرت کو حکم کو نہیں ہوا، جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ یہ تو ایک عام حکم تھا، یہ حکم خاص حکم تھا. حضرت عمر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا، حضرت عمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی بات مان لی، لیکن حضرت علی کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مانی. حضرت عمر کا عذر مقبول، حضرت علی کا عذر غیر مقبول، حضرت علی کا عذر غیر مقبول. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں مت لانا کہ امام نووی نے فرمایا کہ ادب کی وجہ سے تھا. ادب کس نے کہا؟ کون سی قرآن کی آیت ہے، کون سی حدیث ہے کہ ادب کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر سکتے؟ یہ تمہارے اصولوں کے مطابق، ٹھیک ہے. تو نے کہا کہ نہیں، حضور فرما دے سمینا واتانا. حضرت علی نے سمینا واتانا فرمایا؟ حضرت علی نے سمینا واتانا فرمایا؟ نہیں فرمایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی نے نفی کے ادوات استعمال کیے، میں نہیں کرتا ہوں. کیا حضرت عمر نے ایسے الفاظ بولے؟ او میری بات سن، حضرت عمر نے ایسے الفاظ بولے؟ حضرت عمر نے تو بات کتاب اللہ کی طرف لے گئی. دین کافی ہے، دین مکمل ہے، کسی اور چیز کے. اور اس کے حوالے انشاءاللہ آپ کے ٹائم ختم ہو گیا، ٹائم ہو گیا. جزاک اللہ. جی علامہ صاحب، حسن اللہ یاری صاحب. جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، ہم ان سے ہمارے کچھ سوالات ہیں، یہ ہمیں ان سوالات کا جواب دے دیں. جب قرآن مجید فرماتا ہے ان اتبع الا ما یوحى الی، شیخ صاحب سوال لکھ دیں، دیتے جاؤ. میں اتباع ہی نہیں کرتا سوائے، میں اتباع ہی نہیں کرتا سوائے، نہیں میری بات بھی نہ ہو، میرے سے اتباع ہی نہیں کرتا سوائے یہ کہ وہ اللہ کی وحی ہو. تو آپ نے کیوں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ اپنے آپ سے اس نے فتویٰ دی ہے، اجتہاد کیا؟ جب قرآن فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ نے خود کہا تھا شیخ صاحب کہ یہاں پر ہم بغیر دلیل کے بات نہیں کریں گے. وہ دلیل ہمیں دکھائیں کہ یہ اجتہاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اللہ کے حکم سے نہیں. بالخصوص اتنا اہم واقعہ کہ فرمایا کہ لن تضلوا بعدہ ابدا، ایسے جھوٹ اپنے سے اس نے بنا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. پہلا سوال. دوسرا سوال یہ حدیث جابر بن عبداللہ انصاری واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ عمر نے مخالفت کیا، صحابی ہے، شاہد حال ہے، جھوٹ نہیں کہہ رہا، عادل ہے. اس کا آپ کیا کریں گے؟ عبداللہ ابن عباس کے احادیث میں کہ اس نے کہا الرضیہ کل الرضیہ، یہ جو وصیت نہیں لکھنے دیا گیا ہے، لکھنے نہیں دیا گیا ہے، یہ سب اسلام کے مصائب کا جڑ ہے. اس کا آپ نے کیوں جواب نہیں، اس کا جواب دے دو. پھر آپ سے سوال یہ تھا کہ عبداللہ ابن عباس کے حدیث میں واضح طور پر رہا ہے کہ عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں کہا کہ فرمایا کہ میں وصیت لکھنا چاہتا ہوں، تو کہا حسبنا کتاب اللہ. اس کے جواب میں کہا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ کتاب اللہ کافی نہیں ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ سنت کے خلاف ہے، یہ کسی مسلمان کا عقیدہ ہی ہے نہیں، یہ کفر محض ہے. اس کا کیوں آپ نے جواب نہیں دیا؟ ٹھیک ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے جو مخالفت کی. اچھا پھر کہ یہ کہ اس نے، میں نے حدیث آپ کو دکھا دی کہ اس نے نبی صلی اللہ اسی موقع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی بے حرمتی کی عمر نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سے بہتر یہ ازواج ہیں، یہ نساء جو کہتا قلم کاغذ لے کے آؤ. ٹھیک ہے نا، ثابت ہو گیا کہ ازواج عمر سے بہتر ہیں، اور عمر نے ازواج کی بے حرمتی کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں، نبی کے بارگاہ میں ان کے فیملی کے بے حرمتی کرنا یہ کفر ہوتا ہے. اس کا جواب دینا ذرا، کیوں جواب نہیں دیا آپ نے؟ اچھا، ایتونی کے متعلق میں نے بہت سارے آپ کو بتا دیے کہ ایتونی کیوں وجوب ہے، اس کے قرائن بتا دیا. ایک کا آپ نے جواب نہیں دیا، آپ نے دو قرینے لائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت نے کی. تو میں نے ابھی بخاری کی حدیث آپ کو دکھانے لگا تھا کہ صحابہ گئے نبی فذهبوا يردون علیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو رد کرنا شروع کر دیا انہوں نے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو میں جس حالت میں ہوں آپ سے، جس ترک کتابت میں آپ بلا رہے ہیں وہ بہتر ہے، میں مزید اس کو دکھاؤں گا. اچھا، تو آپ کے پاس کوئی قرینہ نہیں ہے کہ ایتونی کا ترک، ایتونی جو ہے اس میں ترک کا جواز ہے، بلکہ میں نے واضح دکھا دیا کہ ایتونی وجوب کے لیے ہے. اچھا، اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ آپ نے ثابت کیا، آپ کیوں جھوٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے بھی بولا ہے حسبنا کتاب اللہ.
آپ کس حدیث میں لکھا ہے؟ یہ شخص کتنا جھوٹا ہے، کتنا وضاع ہے، وضع کر رہا ہے، جھوٹ کر رہا ہے، فیبریکیٹ کر، کہتا ہے میں نے ثابت کر دیا کہ علی علیہ السلام، حسن حسین علیہ السلام نے بھی بولا ہے حسبنا کتاب اللہ. کسی کتاب میں دکھاؤ کہ کوئی ضعیف حدیث دکھاؤ. جھوٹا آدمی. آپ نے کہا میں نے ثابت کیا ہے کہ حجرہ جو ہے اہل بیت نے بھی بولا ہے، اور امام حسن امام حسین علی علیہ السلام. کسی حدیث میں دکھاؤ، کسی حدیث میں. یہ سوالات لکھتے جاؤ، ایک سوال کا بھی اس کے پاس جواب نہیں ہے یہ شخص. اچھا، اس نے کہا میں نے ثابت کیا ہے کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے نہیں بولا. کیوں ایسے جھوٹا آپ جھوٹے باتیں آپ کہہ رہے ہیں؟ اچھا، تو ان سوالات کا پہلے آپ جواب دے دینا، پھر مزید بات ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اچھا ٹھیک ہے، میں دے دیتا ہوں. آپ نے کہا کہ دین، سوال کیا تھا مجھ سے کہ دین کامل تھا اس وقت یا نہیں تھا؟ ہمارے مذہب کے مطابق دین کامل تھا دین، لیکن دین میں ایسے مسائل تھے جن کی تاکید کرنا ضروری ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی امامت کے متعلق اگر امت مان لیتے تو امت والے کبھی گمراہ نہ ہوتے. تو آپ نے کہا کہ عمر سے خطاب تھا تو اماموں کو کی دیا جائے. تو اس کا جواب یہ ہے میرے بھائی کہ ابھی میں آپ کے خدمت میں پڑھنے لگا تھا کہ وقت ہمارا ختم ہو گیا تھا پچھلے پروگرام میں. تو ہم آئے تھے عمدۃ القاری عینی صاحب کی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کو کیوں نہیں لکھایا. آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اتنی اہم بات کو عمر کو وہ لکھا رہے تھے. عمر کو نہیں لکھا رہے تھے، پوری امت کو لکھا رہے تھے. عمر مخاطب نہیں تھا، سب امت. کہ میں ایسی وصیت لکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے بعد تبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. آپ کہتے ہیں کہ عمر اتنا بڑا آدمی، اس کو علم دیا جائے. عمر بنفسی مخصوص بالخطاب نہیں تھا، سب امت مخاطب تھے. اس گھر میں جتنے لوگ تھے وہ مخاطب تھے، لیکن عمر نے مخالفت کی. القاری میں ملاحظہ کریں، فذهبوا يردون علی، صحابہ نے شروع کیا، یہ بخاری کی حدیث ہے، صحابہ نے شروع کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف گئے اور اس پہ کو رد کرنا کہ تو غلط کہہ رہا ہے تو. اچھا، اس کو رد کرنا. اچھا، یہ صحابہ کا کفر ہے کہ نہیں بھائی؟ کفر ہے نہیں صحابہ کا. اچھا، قالت دعونی ای اترکونی، مجھے چھوڑ دو، تم مجھے کیوں اس طرح مجھے ستا رہے ہو؟ ما انا فی خیر ما انا فی من المراقبۃ والتاہب للقاء اللہ عز وجل، جو میں عبادت کر رہا ہوں، اللہ کے ذکر میں ہوں، جس حالت میں ہوں، یہ میرے لیے بہتر ہے. فإنه أفضل من الذي تدعونني إليه من ترك الكتابة، تم جو مجھے کہہ رہے ہو کہ کتابت نہ لکھو، یہ بد ہے، یہ بری بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں. تم مجھے، اے صحابہ، تم میری بات کو رد کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کتابت نہیں لکھنا چاہیے. فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه، اس حالت میں ہوں وہ بہتر ہے اس سے جو تم کہہ رہے ہو. ولهذا قال ابن عباس، اسی لیے ابن عباس نے کہا ان الرضی کل الرضی ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ ابن عباس نے کہا تو صحابہ کا کفر ثابت ہوا یا نہیں ہوا بھائی؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جا کر اس کے آنکھ میں آنکھ ملا کر اس کو رد کر رہے ہیں، یہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ اللہ سے ڈرتے ہیں، روز جزا پہ ان کا ایمان ہے کوئی؟ ان کا لیڈر کون ہے؟ ان کا لیڈر عمر بن الخطاب ہے. اسی صحابہ کے ٹولے کا گروہ کا لیڈر عمر بن الخطاب ہے. اچھا، آپ نے کہا کہ اماموں کے نام اماموں کو کیوں دیا ہے؟ ارے اسی حدیث میں ہے، وہاں پہ صحابہ مخلص صحابہ بھی تھے. ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ سب صحابہ کافر تھے، کچھ صحابہ کافر تھے، کچھ صحابہ مسلمان مومن مخلص بھی تھے. اسی حدیث بخاری میں کہ کچھ صحابہ کہہ رہے تھے، نساء بھی کہہ رہے تھے کہ وصیت لکھنے دو. تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد نہیں کر رہے تھے، ان کو رات کو بلایا، ان کو وصیت لکھوایا. ٹھیک ہے نا؟ کہنا کہ بھئی علی علیہ السلام کو کیا ضرورت ہے یا حسن حسین کو کیا ضرورت ہے، ان کو کیوں نام لکھوایا؟ تو یہ اسی کا کتاب سلیم کی حدیث میں ہے کہ وہاں پہ صحابہ بھی موجود تھے. تو آپ کو اتنی جہالت ہے. اچھا، آپ نے کہا کہ اگر حضرت علی علیہ السلام وہاں پہ نہیں تھے تو حضرت علی علیہ السلام کی اہمیت ہی نہیں، اور اگر تھے تو انہوں نے کیوں تلوار کیوں نہیں اٹھائی ہے؟ بھائی پہلے بات یہ ہے کہ کسی روایت کسی حدیث میں نہیں ہے کہ وہ تھے یا نہیں تھے. ٹھیک ہے نا؟ میں عرض کر رہا ہوں، اگر آپ کہتے ہیں وہ وہاں پہ تھے تو ثابت، ہمارا ادعا نہیں ہے کہ وہ تھے یا نہیں تھے. ٹھیک ہے نا؟ ہم کہتے ہیں تھے یا نہیں تھے. اگر نہیں تھے تو کیوں وصیت ان کے لیے تھی نہیں بھائی؟ وصیت ان کی ولایت عہدی ہے، وصیت تو ان کے لیے بقیہ امت کے لیے، وہ ان کا تو کل ایمان ہے، ان کو کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ وصیت تو دوسروں کے لیے، ہادی کل ہے، وصیت تو دوسروں کے لیے تاکہ ان کی امامت کو مان لیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اور اگر وہ وہاں پر تھے تو انہوں نے کیوں مثلا، آپ کی یہ نہایت جہالت ہے کہ اگر وہ تھے تو انہوں نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی مثلا، یا اگر وہ غائب تھے تو علم غائب ہے وہ آ جاتے یہاں پہ نصرت کرتے، سستی کیوں دکھائی؟ بھئی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مخالفت نہیں کرتے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کو حکم دیتے ہیں کہ یا علی ان مخالفین منافق صحابہ کو جہنم واصل کر دو، امیر المومنین علیہ السلام حتماً تعمیل کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا، ان کو نکال دیا گھر سے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تم نبی، اور پھر یہی اعتراض تم اللہ پہ بھی کر لینا نا، اللہ بھی تو دیکھ رہا نا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہاں پہ صحابہ ان کو گالی دے رہے تھے، رد کر رہے تھے ان کی باتوں کو، تو اللہ نے بھی تو وہاں پہ کوئی ملائکہ کا فوج نہیں بھیجا تھا نا. اگر تم علی علیہ السلام پہ اعتراض کرتے ہو تو اللہ پہ بھی اعتراض کرو. آپ کہہ رہے ہیں عمر کو وصیت دے کر پوری امت کی نجات کا علم عمر کو دیا. اور بھائی کب عمر کو وصیت کیا؟ کیوں جھوٹ کہہ رہے ہو؟ ایک مجلس ہے، ایک پروگرام ہے،
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में, वहां पे कुछ साहब हैं 10 20 हैं जितने भी हैं, ठीक है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं मैं वसीयत लिखाना चाहता हूं, उसके बाद तुम गुमराह ना हो जाओगे। कब कहा कि मैं सिर्फ ये वसीयत मैं उमर को लिखा रहा हूं, उमर को उन्होंने ये सवाल लिख देना भाई कि किसी किताब में लिखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर को वसीयत लिखाना चाह रहे थे, ऐसे झूठ बना रहे हो। अच्छा, हुदैबिया के वाक़े के मुताल्लिक़ मेरे मोहतरम नाज़रीन, हमने कहा कभी नहीं कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के हुक्म में अगर कोई करीना सारिफा हो तो फिर भी वो वजूब के लिए होता है। अच्छा, वजूब के लिए होता है। पहली वहां पे करीना बहुत वाज़ेह है, करीना हुदैबिया में बहुत वाज़ेह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से रसूलुल्लाह का लक़ब उठवाना ये कुफ़ार का मुतालिबा था, और फिर सहाबा भी इसके मुखालिफ थे और सहाबा ने मना भी किया है। मुलाहिज़ा करें मेरे मोहतरम नाज़रीन, ये इम्ताउल अस्मा बिमाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल अहवाली वल अमवाली वल हफ़दती वल मता, यहाँ पे सफ़र नंबर 294 फ़त्ह अल हुदैबिया, यहाँ पे वाज़ेह पे लिखा है कि यहाँ पर अख़ज़ उसैद इब्न हुदैर इब्न इबादा बियद अल कातिब फ़अमसक, कुछ सहाबा साद इब्न इबादा उसैद इब्न हुदैर ये आए और अमीर अल मोमिनीन साहब के हाथ को इन्होंने पकड़ लिया कि आप न मिटाएं। जब वहाँ सहाबा का भी ये कौल था कि आप ना लिख के न मिटाएं और रोका, जब आपके अपनी किताबों में मौजूद है, ये सीरा हलबिया में भी यही है हाँ कि सहाबा ने रोका था अमीर अल मोमिनीन अलैहि सलाम को मिटाने से। फिर ये वो काफिर का मुतालिबा था, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना मुतालिबा नहीं था।